اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کفر کی تین بڑی قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں کفر جہلی، ایک کو کہتے ہیں کفر انکاری یا جہودی، اور ایک کو کہتے ہیں کفر حکمی. کفر جہلی کیا ہے؟ یہ عوام کا کفر ہے. کفر جہلی کیا ہے؟ یہ عوام کا کفر ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جہالت ہے. اور جہالت کا سبب کیا ہے؟ وہ علماء سے دور بھاگنا ہے. تو جو آدمی ایسا ہوتا ہے وہ کفر جہلی کا شکار ہو جاتا ہے. کفر جہلی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتا. جو خدائی صفات ہیں وہ رسول کو دے رہا ہے، جو خدائی صفات ہے وہ اولیاء کو دے رہا ہے. اللہ حاضر ناظر ہے، یہ انبیاء کو بھی حاضر ناظر عالم الغیب سمجھتا ہے. اللہ حاضر ناظر عالم الغیب ہے، اور یہ اولیاء کو بھی حاضر ناظر اور عالم الغیب سمجھتا ہے. کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. یہ عوام کا کفر ہے. سبب جہالت ہے، علماء سے دور بیٹھنا ہے. یہ کفر کی پہلی قسم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر. دوسرا کفر کیا ہے؟ اس کو کفر انکاری یا کفر جہودی کہا جاتا ہے. یہ خواص کا کفر ہے. پہلا کفر کس کا تھا؟ عوام کا کفر. یہ دوسرا کفر کس کا ہے؟ خواص کا کفر ہے. اور وہ انکار کرتا ہے حق کو پہچان کر. پہلا تو حق کو پہچانتا ہی نہیں، اور یہ انکار کرتا ہے حق کو پہچان کر. ہاں، حق کو حق جان کر پہچان کر حق کا انکار کر دے، اس کو کفر انکاری یا کفر جہودی کہا جاتا ہے. کفر جہودی کے چار بڑے سبب ہوتے ہیں. ایک سبب اس کا تکبر ہے، ایک سبب اس کا مفادات ہیں، ایک سبب طعنوں کا خوف ہے، ایک سبب ضد اور عناد ہے. کتنے اسباب بیان کیے؟ چار اسباب میں نے بیان کر دیے کفر انکاری کے. اور کفر انکاری یہ خواص کا کفر ہے. کس کا کفر ہے؟ یہ خواص کا کفر ہے. اور پہلا سبب اس کا تکبر ہے، یعنی تکبر میں آ کر اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کر دے باوجود جاننے کے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے فرعون کا کفر. وہ تکبر میں آ کر کیا کہنے لگا؟ من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ مضبوط اور پاورفل کون ہے؟ ہاں، میں سپر پاور ہوں، میں سپر پاور ہوں، اور میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرعون تو چلا گیا، اس کی کہانی سن کر ہم سر دھنتے ہیں. یہ اللہ پاک نے نافرمانوں کی مختلف کیٹاگری جو بتائی ہے نا، اس میں نافرمانی کے ڈھنگ بتلائے ہیں. ایک فرعونی ڈھنگ ہے کہ آدمی اقتدار کے تکبر میں آ کر حق کا انکار کر دے. یہ فرعونی ڈھنگ ہے. آج فرعون موجود نہیں ہے، فرعونی ڈھنگ موجود ہے. مال کے نشے میں آ کر، اقتدار میں مال کے نشے میں آ کر حق کا انکار کر دے، یہ قارونی ڈنگ ہے. اور ایک حامانی ڈنگ ہے، اپنا ذاتی مال بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں، لیکن نافرمان مال والے کا مصاحب ہے، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے. اس کو حامانی ڈنگ کہتے ہیں. آج فرعون، قارون اور حامان موجود نہیں، لیکن اس کے ڈنگ موجود ہیں. یہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور تکبر اس کا سبب ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ مفادات ہے. کبھی آدمی کو مفادات بھی حق کو حق جان کر انکار پر لے آتے ہیں. اس کی مثال نجاشی کا کفر ہے. نجاشی یہ نصارہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا. صحابی نے آ کر جب اس کے دربار میں تقریر کی، اس کے سامنے دین کو کھولا، تو اس پر حق کھل گیا. ایمان بھی لے آنے کا ارادہ کر لیا، لیکن دیکھا میرے درباری خسر پھسر کر رہے اور میرے نیچے سے کیا چیز؟ تخت نکل رہا ہے. تو اس نے مفادات کو ترجیح دے کر حق کا انکار کر دیا. آج بھی جو مفادات کی وجہ سے حق کا انکار کرے تو یہ کفر کی دوسری قسم ہے.
اور کفر کی تیسری قسم کیا ہے؟ اور لوگوں کے تانوں کے خوف سے آدمی حق کا انکار کر دے۔ خواجہ ابو طالب حضور کے چچا، ساری عمر حضور کی پشپناہی کی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت میں حضور نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، فرمایا کہ یہ میرے ساتھی، برے ساتھیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، یہ مجھے کل تانا دیں گے۔ آخری وقت میں یہ بھتیجے پر ایمان لایا ڈر کر۔ بخاری شریف میں ان کے الفاظ آتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ لولا الملامت حذر مصبۃ لوجدتنی مصبحا بذاک مبینا، اگر مجھے ملامت کا خوف نہ ہوتا اے بھتیجے میں تیرے دین کو سخی کی طرح قبول کر لیتا۔ تو ملامت کی وجہ سے، لوگوں کے ملامت کی وجہ سے آدمی حق کا ساتھ چھوڑ دے، لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹے کی شادی شریعت کے مطابق کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ حق کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کفر انکاری کے اندر گھس جاتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، حق کے مقابلے میں لوگوں کے ملامت کرنے کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اور تیسرا جو ہے وہ عناد ہے، ضد اور بخیلی ایسی چیز ہے کہ باوجود حق کو جاننے کے وہ حق کی پیروی نہیں کرتا۔ ہاں کیوں؟ زما تربور دے، عزیز میں دے، ہاں اس لیے اس کی بات اگر حق بھی ہے میں نے جھٹلانی ہے۔ جیسے کہ عتبہ شیبہ اور یہ سارے جانتے تھے کہ یہ حق کہتا ہے، لیکن عناد کی وجہ سے حضور کی پیروی۔ تو کتنے سبب ہو گئے کفر انکاری کے؟ 4 سبب ہو گئے۔ ایک کفر حکمی ہے۔ کفر حکمی کیا ہے؟ کہ یہ دیکھیں اگر فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر نہیں ہو سکتا، فاسق ہے، لیکن فرض کا انکار کر دیا تو کافر ہوگا، اس پر کفر حکمی لگ جاتا ہے۔ یہ شاعر اللہ کی بے کرامی کرتا ہے، اہل حق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے، شریعت کی نفی کر رہا ہے، اس پر کفر حکمی لگتا ہے۔ اور جس پر کفر حکمی لگ جائے اس کو تجدید ایمان بھی کرنا ہے، تجدید نکاح بھی کرنا ہے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوگا اور نئے سرے سے اپنا نکاح بھی کرے گا، کیونکہ اس کا نکاح بیوی سے ٹوٹ جاتا۔ تو یہ نافرمانی کی سب سے بڑی شکل ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا اندھے بہرے اور گونگے فتنے ہوں گے، لوگ صبح گھر سے نکلیں گے شام کو کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ کیوں؟ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حلال سمجھ کر لینا یہ کفر حکمی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ نیک اعمال کے اندر جلدی کی جائے، عمل کو جاندار اور شاندار بنایا جائے۔ عمل کے اندر جان 5 چیزوں سے آتی ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعے کا سبق ہے۔ اللہ تعالی شانو ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب